RSS اور اسرائیل کا رشتہ۔ دوستو، آخر RSS اور اکثر ہندوؤں کو اسرائیل سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی آتا ہوگا اور آنا بھی چاہیے۔ ذرا غور کیجئے کہ مسلم نیتا اور باقی سارے لوگ اگر فلسطین کی تائید کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے لوجک ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور اسی طرح وہاں مسجد اقصیٰ ہے جس میں عبادت کرنے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ اور اسی طرح فلسطین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو ایک جسم کے مانند بتایا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کو وہاں تکلیف ہو تو یہاں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، جو ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آخر ہندو کیوں اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں اور اس کے ظلم کو صحیح مان رہے ہیں؟ ہاں، اگر مان لیجئے کہ دبئی میں جو ایک شاندار ہندو مندر بنا ہوا ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی توڑ پھوڑ ہو یا دبئی میں رہنے والے ہندوؤں کو کوئی پریشانی ہو تو اس مدعے پر کھڑے ہو کر ہندو بولیں یا آواز اٹھائیں تو وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم بھی ہندو ہیں، وہاں جو مظلوم لوگ ہیں وہ بھی ہندو ہیں، اور مندر کا معاملہ ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ ایسے ہی فلسطین میں مسلمان ہیں، مسجد ہے، تو اگر فلسطین کے بارے میں مسلم بول رہے ہیں تو یہ ایک لوجک سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے ظلم و زیادتی کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا بولنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن RSS اور کچھ کٹر پنتھی لوگ یا پھر گودی میڈیا جو ان سب سنگٹھنوں سے جڑے بھی نہیں ہیں، جو 24 گھنٹے ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں، ان کی آخر ایسی کیا خود غرضی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اسٹینڈ ود اسرائیل یا جے اسرائیل کر رہے ہیں؟ الجزیرہ اخبار میں ایک رپورٹ چھپی، اور وہ رپورٹ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کی حمایت میں اگر سب سے ادھک فیک نیوز کہیں سے آ رہا ہے تو وہ بھارت سے آ رہا ہے۔ تو سوچ کے دیکھیے کہ آخر RSS کی وہاں کیا خود غرضی ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودی مذہب کا ہندو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہودی مذہب مورتی پوجا کے خلاف ہیں، ہندو مذہب میں مورتی پوجا ہوتی ہے، یہودیوں کا ختنہ ہوتا ہے، ہندوؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں ہی بالکل الگ الگ مذہب ہیں جن کا کوئی تاریخی رشتہ بھی نہیں رہا ہے۔ ہاں، البتہ ایک تھیوری ہے کہ جو لوگ خود کو چتپاون برہمن کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایک تھیوری ہے، حالانکہ اس تھیوری کو سبھی لوگ قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے کہ چتپاون برہمن جو لوگ ہیں وہ دراصل اسرائیل سے آئے تھے اور یہاں ہندوستان میں آ کر وہ چتپاون برہمن ہو گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے، جو تھیوری سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو چتپاونی برہمن پوری طرح سے ہندوستان میں بسے ہوئے ہیں، ہندو مذہب میں ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، عام ہندو جیسے رہتا ہے ویسے رہتے ہیں۔ پھر وہی سوال آتا ہے کہ ان کا آخر رشتہ کیا ہے؟ دوستوں، دراصل جب آپ کو ان کے رشتے کا پتہ چلے گا تو معلوم ہوگا کہ ان کی بہت دلچسپ تاریخ رہی ہے۔ جب دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی یا اس سے بھی پہلے، جب ہٹلر حکومت میں آتا ہے تو ہٹلر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، یہودیوں کو ان کے گھر سے نکال کر بے گھر کر دیتا ہے، اور یہودی وہاں سے بھاگ بھاگ کے اسرائیل میں آ کر بسنے آ جاتے ہیں۔ اور بعد میں دوسری عالمی جنگ کے بعد برٹین اور باقی سارے دیشوں نے باقاعدہ ان کا بندوبست کیا کہ وہ اسرائیل میں بس سکیں، اور 1947-48 میں UN نے ان کو 55% زمین دے دی کہ آپ یہاں آ کر اپنا دیش بسا لو۔ تو دوشی کون ہوا یہودیوں کا؟ ہٹلر۔ لیکن اس دور میں RSS اور ان کا جو سنگٹھن تھا، ہندو مہاسبھا، ان کے نیتا ساورکر
یا پھر گول وارکر جو بھی لوگ تھے سب ہٹلر کا سمرتھن کر رہے تھے۔ یعنی ہٹلر جب یہودیوں پر ظلم کر رہا تھا تو یہ ہٹلر کی تائید کر رہے تھے۔ اب یہودی جب فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو یہ لوگ یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مطلب جب یہ لوگ ہٹلر کے ساتھ کھڑے تھے تو اس کا مطلب ہٹلر صحیح تھا، اور اگر ہٹلر صحیح تھا تو مطلب یہ کہ یہودی برے ہیں، اور اگر یہودی برے ہیں تو ان کو یہودیوں کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو یہ لوگ ان ظالم یہودیوں کی تائید میں کھڑے ہیں جو فلسطینیوں سے زمین چھین رہے ہیں، فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ رشتہ بتاتا ہے کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے، جو بھی غاصب ہوتا ہے، یہ لوگ انہی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رشتہ جو ان میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی لوگ مسلمان ہیں، تو ان کے نظریے سے جو بھی کوئی مسلمانوں کے خلاف ہوگا یہ اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کے موجودہ دور میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، اس کے چلتے بھی یہ لوگ اسرائیل کی تائید میں کھڑے ہیں۔ ایک اور رشتہ جو بہت اہم ہے وہ رشتہ ہے ان میں کچھ باتوں کا مشترک ہونا اور افکار و نظریے کا ایک ہونا۔ اس کے لیے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم یقیناً ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دشمن پاؤ گے، ایک تو یہود اور دوسرے وہ لوگ جو کھلا شرک کرتے ہیں۔ جہاں تک یہود کی بات ہے ان سے کوئی انجان نہیں ہے کہ یہود کون ہیں، کیونکہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن آئی تھی تو اس میں ایک فقرہ بولا گیا تھا جو جدید سیکولر تعلیم کے بالکل الٹ فقرہ تھا کہ کوئی بھی یہودی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے وہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے ایک قوم کا حصہ ہے، اور اس کو ارض موعودہ یعنی جس زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اس زمین کی طرف آنے کا پورا حق ہے۔ لہٰذا اس وقت دنیا میں جو کوئی بھی یہودی کہیں چھپا ہوا تھا وہ کھل کر باہر آ گیا، اور 1920 میں ان کا پہلا قافلہ یروشلم کے ریگستانی علاقوں میں آباد ہو گیا کہ اب ہم ارض موعودہ میں جائیں گے۔ دوسری قوم جس کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ کھلا شرک کرنے والے، یعنی جس طرح خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ کر کھلا شرک کیا جاتا تھا، بتوں کو ہی خدا مان کر ان کی پرستش کی جاتی تھی، بالکل اسی طرح اگر آج کے موجودہ دور میں کھلا شرک دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو وہ صرف بھارت میں ہے۔ اور ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی قومیں اپنی سرزمین کے معاملے میں ہم خیال ہیں۔ ادھر یہودی کہتے ہیں ارض موعودہ مقدس سرزمین، ادھر ہندو کہتا ہے دیوتاؤں کی نگری اور پوتر استھان۔ جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہر ایک یہودی کو ارض موعودہ کی طرف آنے کا پورا حق ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اسی طرح ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہندو جو کسی بھی دیش میں رہتا ہے اس کو اس دیوتاؤں کی زمین میں آنے کا پورا حق ہے، اور جو لوگ بھی اس پوتر استھان یا پاک سرزمین میں باہر سے آئے ہیں انہوں نے اس سرزمین کو ناپاک کیا ہے اور اس کو اشدھ کیا ہے۔ پہلے تو ان کو یہاں سے نکالا جائے، پھر اس کے بعد یہاں جو ہندو مذہب سے دور ہوئے ہیں ان کی گھر واپسی کی جائے، ورنہ ان کو بحر عرب یا بحر ہند میں پھینک دیا جائے۔ جس طرح 1925 تک پہنچتے یہودیوں کا بالفور ڈکلیریشن شروع ہوا، ٹھیک اس کے ساتھ ہی 1925 کے اندر ناگپور شہر میں ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہے، جن میں دو اہم لوگ ساورکر اور گلوارکر نے ایک ایجنڈا سامنے رکھا اور کہا، دیکھو ہم لوگوں میں سے جو سیکولرزم لبرلزم کے کانسیپٹ سے خراب ہو رہے ہیں، ہم نہیں مانتے اس تصور کو کہ اس دنیا میں رنگ، نسل، علاقہ جو ہے اسی سے قومیں بنتی ہیں، بلکہ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ بر صغیر میں قوم
صرف ہندو کی بنیاد پر بنتی ہے۔ RSS راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے نعرہ لگایا کہ جو منوسمرتی کے قانون کو نہیں مانے گا وہ ہندو نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ 1925 میں انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ ٹریننگ کا آغاز کیا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے نفیریاں بجانا بند کر دو گے۔ تو پہلی دفعہ 1925 میں جب RSS بنی ہے اور اس کا بجرنگ دل کا جتھا بنا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہماری سرزمین ہے، کسی مسلمان مسجد کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم جے شری رام کے نعروں کے ساتھ بانسری نہ بجا سکیں، چاہے کچھ ہو جائے ہم بجائیں گے۔ لہٰذا نفیریاں بجی تو فساد ہوا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ ایک بہت بڑے لیڈر اور قائد اعظم جب 1935 کو بھارت چھوڑ کے یہاں سے نکلے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا تم بھارت چھوڑ کے کیوں گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہندو از انکوریبل۔ انکوریبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل علاج اور ناقابل اصلاح، یہ لوگ نہیں بدل سکتے۔ اور جب ملک میں آئین نافذ کرنے کی بات آئی تو RSS نے کہا ہم نہیں مانتے اس آئین کو، یہ جو آئین نافذ کیا جا رہا ہے یہ تو سیکولر آئین ہے اور ہمارے ملک میں کوئی آئین نہیں ہوگا، صرف اور صرف منوسمرتی نافذ ہوگی۔ تو مجبوراً دلت میں سے امبیڈکر صاحب کو لے کر آئین بنانا پڑا اور آئین نافذ ہو گیا۔ 1929 میں پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہندو کسی بھی دھرم یاترا یا میلے میں بغیر ہتھیار کے نہیں جائے گا، اور پہلی دفعہ کلکتہ کے ایک میلے میں یہ لوگ ہتھیار لے کر گئے۔ 1980 میں انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی بنائی۔ 1984 میں انہوں نے یہ علمیہ اور تحریک شروع کی کہ ہم رام جنم بھومی بنائیں گے، اور جگہ کا انتخاب کیا کہ بابری مسجد کو گرایا جائے اور اس کی جگہ رام مندر بنایا جائے۔ یہی وہ تحریک تھی کہ جس کے نتیجے میں صرف 5-7 سال کے بعد ہی ہندوؤں کا وہ کٹر پنتھی گروہ جو منوسمرتی نافذ کرنا چاہتا تھا اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اور اب موجودہ دور میں انہوں نے اپنے یہ سارے منصوبے پورے کر لیے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی موومنٹ چلتی ہے جو خفیہ موومنٹ تھی، یہاں RSS کی موومنٹ چلتی ہے جو خفیہ موومنٹ تھی۔ ادھر یہودی 1917 کے بعد بالکل کھل کر سامنے آ گئے اور لاکھ ظلم و ستم کے باوجود اپنے وجود کو نہیں چھپایا کہ ہم یہودی نہیں ہیں، اور ہٹلر نے ان کو چن چن کر مارا۔ ادھر RSS نے خود کو اور اپنے نظریے کو نہ تو کبھی تبدیل کیا اور نہ ہی کبھی چھپایا، باوجود اس کے کہ اس کو حکومت نے 3 بار بین بھی کر دیا۔ آخری اور سب سے اہم مشترک بات جو ان دونوں قوموں کے درمیان یکساں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کے پاس ایک نقشہ ہے جو چلا آ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقام عرس سے روانہ ہوئے تھے اور فرات سے چلتے چلتے وہ صحرائے عرب میں پہنچے، پھر وہاں سمندر کے کنارے بحر احمر سے ہوتے ہوئے الخلیل میں دفن ہوئے۔ اسرائیل کہتا ہے ابراہیم جہاں سے چلے اور جہاں تک پہنچے یہ ہماری ارض معودہ ہے، یہ ہماری ہی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے اوپر ہم ایک گریٹ ایمپائر آن دا تھرون آف دا ڈیوڈ بنائیں گے یا پھر گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح یہاں بھی ایک نقشہ ہے کہ ہمالیہ سے اتر کر گنگا جمنا کی تہذیب سمیت سندھ سے لگ کر جو بھی دیش آتے ہیں ان سب کو ملا کر اکھنڈ بھارت بنایا جائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔